پاکستانی اسٹوڈنٹس کے بارے میں ابھی ایک خبر آئی ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس نے یوکرین سے نکلنے کے لیے انڈیا کا جھنڈا جو ہے وہ یوز کیا ہے. انڈیا کا جھنڈا پکڑ کر وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ وہ بھی انڈین ہے تاکہ وہ یوکرین سے نکل سکیں, یوکرین سے اسکیپ ہو سکیں. پاکستانی عوام سے پوچھیں گے کہ وقت پر ہماری حکومت نے کیوں نہیں اس طریقے سے ایکشن لیا جس طریقے سے انڈیا کی گورنمنٹ نے لیا ہے. جی آج سے 74 سال پہلے تو وی ور آل دا سیم. ریگارڈلس ہمارے جو بڑے آباء و اجداد تھے وہ برصغیر پاک و ہند سے ہی تھے نا اس وقت. تو لہٰذا اگر جنگ کے سیناریوں میں ایسا صورت اگر بن جاتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے اگر اپنی فیس سیونگ میں اور اپنی جان بچانے میں اگر انڈین فلیگ کو یوز کیا ہے تو آئی تھنک ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ کو ایک فور موسٹ رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ تو 7 صدیوں پہلے ایک ہی ملک تھا, لیکن اب صورتحال اگر ایسی بنی ہے تو جس میں ہمیں اپنی جان بچانی مقدم ہوئی ہے, تو اگرچہ ہم نے ان کا فلیگ یوز کیا ہے اور ہم اگر یوز کرتے ہوئے اگرچہ ہم نکل پائے ہیں تو یہ اس کو نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے. اف دا اسٹوڈنٹس کم ہوم سیفلی ٹو دیئر بارڈرس, regardless Indian border ہے یا پاکستانی border ہے, as long as they come safely, it is fine with us. We should be thankful to them that they help out on the flag taking, they helped out on that or to some extent. ایسے حالات میں قمر بھائی ہماری جو آپریشن گنگا ہے وہاں پہ جا کے کام کر رہی ہے اور وہاں پہ 24 گھنٹے مدد پہنچا رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ بتائیں کسی بھی سفارے میں کسی بھی ایمبیسی میں ایک بہت ہی لیمیٹڈ نمبر کے اسٹاف ہوتے ہیں اور ان کی اپنی فیملیز ہوتی ہے, اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, سب کو فکر ہے. اب ویسے میں کوئی بھی کس طرح سے ہیلپ لیسنس کی جو سچویشن ہوتی ہے میں نے خود وہ دیکھا ہے, آپ کو اندازہ ہوگا. ان تمام چیزوں میں کوشش تو یہ ہو رہی ہے نا کہ ان تمام لوگوں تک پہنچا جائے, اور ایک بہت ہی پسند کرنے والی چیز ہے جو ہو رہی ہے. اور اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں پہ کئی فلائٹس آ رہی ہیں, اسپیشل فلائٹ جا رہی ہے. ہمارے یہاں کے کئی منسٹرز وہاں کے نیبرنگ کنٹریز میں جا کے خود اس کو اوورسی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چیزیں اور زیادہ اچھی طرح سے ہینڈل ہو سکے. تو یہ کہتے ہیں کہ سنسیبلٹی, کتنا سنسیریٹی ہے کسی گورنمنٹ میں. اور یہ ہمارے آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے. میں نے تو 2003 کی آپ کو مثال دی اور ہمیشہ سے رہی ہے, کیونکہ ہندوستان کے اندر جو ہے نا یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ یہ ہمیشہ سوچا کہ ان کے سٹیزنز جہاں پہ بھی موجود ہوں ان کا خیال رکھا جائے اور کوشش کی جائے. مجھے بتائیں کہ کوارڈ کی میٹنگ ہوئی, آج بھی ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی میٹنگ جو ہے امریکہ کے ساتھ بھی چل رہی ہے, کوارڈ کی میٹنگز بھی چل رہی ہے. ادھر رشیا میں پوٹن سے بھی بات ہو رہی ہے, ادھر زیلنسکی سے بھی بات ہو رہی ہے. تیسرا اجلاس ہوا ہے کل جو کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور اس کے بعد انسانی حقوق کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں رشیا کے خلاف قرارداد پیش ہوئی. اور جو ملک اس میں پھر غیر حاضر رہے رشیا کے خلاف, ان میں سے ایک انڈیا تھا, دوسرا پاکستان تھا, تیسرا چائنا تھا, اور رشیا نے تو خود ہونا ہی تھا, اور وینزویلا تھا. جی وہ بھی نہیں تھا. اور کوارڈ کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا وائٹ ہاؤس کی طرف سے, اس اعلامیے میں ماسکو کا ذکر ہی نہیں ہے, اچھا, یوکرین کا ذکر ہی نہیں ہے. اور انڈین میڈیا جو ہے 2 اعلامیے جاری ہوئے ہیں, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ فرام کوارڈ لیڈرز, جو ہماری 14th سلائیڈ ہے, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ فرام کوارڈ لیڈرز, اور 16ویں جو پرائم منسٹر انڈیا نے الگ جاری کی ہے اس کا اعلامیہ جو 16th ہے. پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی طرف سے صرف جمہوریت پہ بات ہوئی ہے, اس کوارڈ کے اجلاس میں یوکرین کا ماسکو کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میانمار کے اندر ادھر ادھر انڈو پیسیفک یہ وہ دائیں بائیں سائیں آگے کر کے ختم ہو گیا اجلاس. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے ورچوئل سمٹ آف کوارڈ لیڈرز میں حصہ لیا. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر بات ہوئی, اور اس میں کہیں ذکر خیر ہے یوکرین کا کہ یوکرین کے اوپر انسانی حقوق اور اس کے اوپر بات ہوئی, انڈو پیسیفک کے اوپر. اچھا, پرائم منسٹر نے کہا کہ کوارڈ جو ہے, یہ تیسرا پیراگراف, پرائم منسٹر underlined the Quad must remain focused or core objective of
promoting peace, stability and prosperity in Indo-Pacific region صرف یہیں تک محدود رہیں, ادھر ادھر کی بات نہ کریں, یعنی ماسکو یا یوکرین کی طرف نہ کریں. یہ انڈیا نے سٹانس لے لیا. انڈیا نے سٹانس لیا, اور انڈیا کا جو سٹانس ہے وہ سوال یہ ہے کہ وہ اس نے ایک اور چیز سکھائی ہے. دیکھیں اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے.